بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ برائے مہربانی حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اسے لائک ضرور کیجیے۔ پیشاب کا قطرہ بار بار آنے یا بار بار ہوا خارج ہونے، زخم سے مسلسل خون بہنے، دکھتی آنکھ سے مرض کی وجہ سے بار بار آنسو بہنے، کان، ناف یا عورت کی چھاتی سے پانی نکلنے، پھوڑے یا ناسور سے مسلسل رطوبت بہنے اور بار بار دست آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ افراد کو یہ مسئلہ روزمرہ زندگی میں درپیش آتا ہے۔ اب اس میں دو کیفیات ہیں۔ پہلی یہ کہ پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر تک قطرے آتے ہوں مگر پھر نارمل کیفیت ہو جاتی ہو تو اس شخص پر استبراء کے ذریعے رہ جانے والے پیشاب کے قطرے نکال دینا واجب ہے۔ استبراء کے مختلف طریقے ہیں، جیسے کھانسنا، پیر زمین پر مارنا، چلنا پھرنا، مخصوص حصے کو دبانا یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے قطرے نکل جانے کا یقین ہو جائے۔ استبراء کے بعد جب باقی رہ جانے والے قطرے نکل جانے کا یقین ہو جائے تو پھر استنجا کرنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رد المحتار میں ہے، یعنی اس طرح استبراء کرنا کہ اب قطرے نہ آنے پر دل مطمئن ہو جائے، فرض ہے، اور نصوص میں وجوب سے یہی مراد ہے۔ یہ مسئلہ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ 614 سے لیا گیا ہے۔ دوسری کیفیت میں اگر صورتحال مختلف ہو کہ کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل لاحق ہو اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر جائے کہ وضو کے ساتھ فرض نماز ادا نہ کر سکے، تو شریعت میں ایسا شخص شرعاً معذور ہے۔ وہ ایک مرتبہ وضو کر کے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 385 سے لیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ در مختار رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ 553 میں بھی موجود ہے۔ اس مسئلے کو مزید آسان الفاظ میں سمجھیں کہ اس قسم کے مریض اور مریضہ اپنے شرعی معذور ہونے یا نہ ہونے کی جانچ اس طرح کریں کہ کوئی بھی 2 فرض نمازوں کے درمیانی وقت میں کوشش کریں کہ وضو کر کے طہارت کے ساتھ کم از کم فرض رکعات ادا کی جا سکیں۔ اس پورے وقت کے دوران بار بار کوشش کے باوجود اگر اتنی مہلت نہیں مل پاتی، یعنی اس طرح کہ کبھی تو وضو کے دوران ہی قطرے وغیرہ آنے لگ جاتے ہیں اور کبھی وضو مکمل کر لینے کے بعد نماز پڑھتے ہوئے قطرے آتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہونے کو آ جائے، تو اب انہیں اجازت ہے کہ وضو کر کے نماز ادا کریں، نماز ہو جائے گی۔ اب چاہے نماز پڑھتے ہوئے بیماری کی وجہ سے نجاست جسم سے خارج ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ فرض نماز کا وقت ختم ہوتے ہی معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً کسی شرعی معذور نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو سورج غروب ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ بس یہ ضرور یاد رکھیں کہ فرض نماز کا وقت ختم ہوتے ہی معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب شرعی معذور کو قطرے وغیرہ وضو کے دوران یا وضو کے بعد آئیں۔ اگر ایسا نہ ہو اور کوئی ایسی دوسری چیز بھی نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور مرض جس کی وجہ سے شرعی معذور ہے وہ بھی لاحق نہ ہو،
تو فرض نماز کا وقت ختم ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 386 سے لیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ 555 پر بھی موجود ہے۔ جب مریض کی شرعی معذوری ثابت ہو جائے تو ہر نماز کے ایک پورے وقت میں ایک بار بھی وہ مسئلہ ہو تو وہ شرعی معذور ہی رہے گا۔ مثلاً کسی کو سارا وقت قطرہ آتا رہا اور اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو وہ شرعی معذور ہو گیا۔ اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے مگر ایک آدھ دفعہ قطرہ آ جاتا ہے تو اب بھی شرعی معذور ہے۔ ہاں اگر پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی قطرہ نہیں آیا تو معذور نہیں رہا۔ پھر جب کبھی پہلی حالت آئی یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا تو پھر شرعی معذور ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 385 سے لیا گیا ہے۔ شرعی معذور کا وضو اس چیز سے نہیں ٹوٹتا جس کی وجہ سے شرعی معذور ہے۔ ہاں اگر دوسری کوئی چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً جس کو بار بار قطرے آنے کا مرض ہے، اب جب تک صرف قطرہ آتا رہے گا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ہوا خارج ہو گئی یا کوئی اور وضو توڑنے والا کام ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جیسے کسی کو مسلسل ہوا خارج ہونے کا مرض ہے لیکن اگر اسے پیشاب کا قطرہ آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ شرعی معذور نے کسی وضو توڑنے والے عمل کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے معذور ہے، پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب شرعی معذور نے اپنے عذر کے بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا ہو۔ اگر اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعد مسئلہ ہونے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلاً جس کو قطرہ آتا تھا اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس نے وضو کیا اور وضو کرتے وقت قطرہ بند تھا اور وضو کرنے کے بعد قطرہ آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وضو کے درمیان قطرہ جاری تھا تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ اس کا حقیقی مسئلہ ہے جو اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ مسئلہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 387 سے لیا گیا ہے۔ شرعی معذور کو ایسا مرض ہو کہ جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اگر 1 درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور معلوم ہو کہ اتنا وقت ہے کہ کپڑا دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 387 سے لیا گیا ہے۔ یہ سب مسائل آپ کو سکھانے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے عزیز و اقارب اور حلقہ احباب میں بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ سے منسلک سب افراد فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اسلامی مسائل کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ پر ہمیشہ مہربانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔